السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 256 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سبح اللہ، سبح یسبح تسبیح، تسبیح بیان کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا۔ سبح یسبح تسبیح کا معنی ہوگا سبحان اللہ کہنا۔ من سبح اللہ، جو سبحان اللہ کہے، تسبیح بیان کرے۔ دبر کل صلاۃ، دبر مانے جسم کا پچھلا حصہ، مراد ہے نماز کے بعد۔ دبر کے معنی ہوتا ہے جسم کا پچھلا حصہ جمع ادبار، یہاں مراد ہے نماز کے بعد۔ کل صلاۃ، کل مانے ہر، صلاۃ مانے نماز۔ من سبح اللہ دبر کل صلاۃ، جو ہر نماز کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرے یعنی سبحان اللہ کہے۔ ثلاثا و ثلاثین، ثلاث مانے 3 اور ثلاثین مانے 30، 30 اور 3 کتنا ہو گئے؟ 33۔ ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ۔ من سبح اللہ دبر کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین، جو ہر نماز کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ۔ ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ۔ وحمد اللہ ثلاثا و ثلاثین، حمد یحمد کی معنی ہوتا ہے تعریف بیان کرنا، مراد کیا ہوگا؟ الحمدللہ کہنا۔ وحمد اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ پہلے کیا ہے؟ سبحان اللہ، پھر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ کتنی بار؟ ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ۔ وحمد اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا۔ وکبر اللہ ثلاثا و ثلاثین، کبر یکبر تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہنا۔ ذکر کی اصطلاحات میں آپ دیکھیں، تسبیح سبحان اللہ، تحمید حمد الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا یہ دعا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے تحلیل۔ وکبر اللہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کی یعنی اللہ اکبر کہا، ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ۔ فتلک 99، 99 کے معنی ہوگا 99۔ فتلک 99، تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 99 مرتبہ ہو گئے۔ 33 اللہ اکبر،
33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ. تو 33 یہ ہو گئے کتنے؟ 99 مرتبہ. فتلک 99، تو یہ کل 99 مرتبہ ہو گئے. وقال تمام المئہ، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے یہ کہے. وقال اور کہا، یعنی کہے، ذکر کرے، پڑھے. تمام المئہ، تمام مانے مکمل، تمام مانے تمام مکمل، میہ مانے 100. وقال تمام المئہ، اور 100 عدد پورا کرنے کے لیے یہ کہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 ہو گئے. اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے. کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. عبادت کے لائق صرف رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وحدہ، وہ تنہا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی پارٹنرشپ نہیں. وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، ملک مانے بادشاہت. ولہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. قدیر مانے قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یہ ذکر اس سے پہلے کئی مرتبہ بھی گزر چکا ہے، اور اس کی تفسیر اور تشریح کی جا چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سو کی گنتی یہاں مکمل ہو جا رہی ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. اور 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پر مکمل ہو رہی ہے. تو نماز کے بعد 100 مرتبہ ذکر کرنا ہے. نماز کے بعد 100 مرتبہ اذکار کی پابندی کرنا ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بار بار پڑھا جا رہا ہے تاکہ سن کر کے یاد ہو جائے. 100 مرتبہ یہ ذکر ہو گیا ہر نماز کے بعد. ہر فرض نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا فضیلت ہے؟ آپ نے کہا غفرت لہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. غفرت، بخش دیا جاتا ہے. غفرت معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے. لہو اس کے، خطایاہ خطیۃ کی جمع خطایا، گناہ، غلطی. غفرت لہو خطایاہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں. ولو کانت مثل زبد البحر، ولو مانے اگر، کانت مانے ہونا، مثل مانے جیسا، زبد کے معنی ہے جھاگ. جھاگ کسے کہتے ہیں؟ جب پانی سے ٹکراتا ہے تو اوپر پانی پر کچھ چیز نمایاں ہوتی ہے، ابھرا ہوا جھاگ. جب پانی سے پانی ٹکراتا ہے تو اوپر کچھ چیز جو نظر آتی ہے اسی کو جھاگ کہتے ہیں. البحر کے معنی سمندر. ولو کانت مثل زبد البحر،
اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ گناہ کتنے ہوں؟ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ سمندر کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو اس کی جھاگ کی انتہا کیا ہوگی؟ جیسے جھاگ لامحدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے، ایسے ہی اس مبارک ذکر کی پابندی کرنے سے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ بہت ہی شاندار ذکر ہے، بہت ہی اہم ترین ذکر ہے، اور اس ذکر کی پابندی کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اچھا، جس کے پاس گناہ نہ ہو، جس کے گناہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ گناہ معاف ہو گئے اور گناہ نہیں ہے اور بندہ اس کی پابندی کر رہا ہے، تو درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ یہاں حدیث میں کہا گیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اب اس پاس گناہ نہیں ہے، گناہ ہے یا کم ہے، سمندر کی جھاگ سے بھی کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ثواب لکھتا ہے۔ غفرت لہو خطایاہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وفی روایت اخرى، اور دوسری سند میں اس طرح ہے، دوسری روایت میں اس طرح ہے، ان التکبیر اربع وثلاثون، ان التکبیر اربع وثلاثون، دیکھیے اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، اربع مانے 4، ثلاثون مانے 30، 30 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 34۔ ان التکبیر اربع وثلاثون، یہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے۔ ابھی اوپر حدیث میں کتنی بار ذکر کیا گیا ہے؟ 33 مرتبہ کا ذکر ہے، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک خاص ذکر بتائی گئی ہے، ایک خاص ذکر بتایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری سند میں کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے۔ تو دونوں روایتوں میں کیا ہے؟ بظاہر ٹکراؤ ہے، کہ ایک روایت میں 33 اور ایک روایت میں 34۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں روایتیں قابل عمل ہیں، دونوں روایتیں صحیح ہیں، قابل عمل ہے، آدمی جس پر چاہے عمل کر سکتا ہے۔ اس کی شکل کیا ہوگی کہ اگر کوئی شخص 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک گنتی بھی باقی ہے 100 پورا ہونے میں، تو جو دعا بتلائی گئی ہے اس دعا کو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث کا ترجمہ پھر دوبارہ دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح اللہ دبر کل صلاۃ 33، کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، وحمد اللہ 33، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، وکبر اللہ 33، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ 33 33 33، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ کہے ہر فرض نماز کے بعد۔ فتلک 99، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 99 ہو گئے۔ وقال تمام المئہ، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک ساجی نہیں، کوئی شریک و ساجی نہیں، کوئی پارٹنرشپ نہیں، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی بادشاہت ہے، کائنات میں تصرف اس کا چلتا ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے،
ساری مخلوق اس کی سلطنت کے سائے میں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ تنہا خالق ہے، مالک ہے، اسی کی حکومت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ ذکر میں عام سی بات ہے کہ تعریف کے سلسلے میں یہ بات بار بار آئی ہوگی کہ اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے حمد ہے۔ قرآن کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہے، ترتیب کے اعتبار سے، الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں تمام تعریف اللہ کے لیے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ سورہ فاتحہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ نماز ختم ہو گئی، تسبیح پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ 33 مرتبہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے تعریف ہے، اس لیے بھی تعریف ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی نے پوری کائنات بنائی، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو تعریف اسی کے لیے۔ اب انسان جب توحید کو نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا ہے، تو پیروں فقیروں ولیوں کا گن گاتا ہے، اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی توحید کو نہیں جانتا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کرتا ہے، تو شیطان ایسے لوگوں سے پیروں کے اور بزرگوں کے جھوٹی کرامات کو اور ان کی تعریفات کے پل باندھتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اذکار پر اور ان دعاؤں پر غور کریں، یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات ہماری تعریف جب سنتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس کلمے سے، اس ذکر سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دینے والا ذکر ہے۔ میزان میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو یہ اذکار جو ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، تو الحمدللہ میں اتنا مبارک ذکر ہے کہ میزان کو بھرنے والا ہے، وزنی بنانے والا ہے۔ تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ آپ کائنات میں غور کریں، ذرے ذرے میں ریسرچ کریں، ہر چھوٹی بڑی مخلوق پر سروے کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا علم ہوگا۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے دن بنایا، رات بنائی، سمندر کو پیدا کیا، جنگل کو پیدا کیا، پہاڑ کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، ریگنے والی مخلوق ہے، اڑنے والی مخلوق ہے، تیرنے والی مخلوق ہے۔ الغرض اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے ان سب چیزوں کو زندگی بخشی ہے، وجود بخشا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے لیے وقت دیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اگر ہم اس ذکر کی پابندی کرتے ہیں، غفرت لہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، تو سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ جیسے سمندر کے جھاگ گنا نہیں جا سکتا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، لامحدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے اس ذکر کی پابندی سے بندوں کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں مراد کیا؟ کثرت ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مراد یہاں کثرت ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وفی روایت اخرى، اور ایک دوسری روایت میں یہ حدیث ہے، ان التکبیر 34، کہ تکبیر یہ کتنی مرتبہ ہے؟ 34 مرتبہ۔ جب تکبیر اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں گے، تو پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر، اس ذکر کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر 33 مرتبہ پڑھیں گے تو اس ذکر کو پڑھیں گے۔ تو دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔
دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے اور اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ پہلی بات معلوم ہوئی، اذکار کی پابندی کرنا چاہیے نماز کے بعد۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی تسبیح کی فضیلت، نماز کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرنے کی فضیلت، فضیلت کا ثبوت، فضیلت کا علم۔ کیا ہے فضیلت؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ سمندر کی جھاگ کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایسی بندوں کے بہت سارے گناہ ان اذکار کی پابندی کرنے سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھایا تھا، جب وہ آئی تھی خادم طلب کرنے کے لیے کہ میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، مجھے خادم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ تسبیح سکھلائی، کہا سونے سے پہلے تسبیح پڑھ لو، تسبیح پڑھ کر کے سو جاؤ، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، اور تمہارے رنج و غم اور تکلیف اور تھکاوٹ سب دور ہو جائے گی، یعنی سکون ہی سکون ہے۔ بعض فقرائے مہاجرین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم صدقہ کریں، ہمارے پاس مال نہیں کہ زکوٰۃ دیں، ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم جہاد کریں، ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم حج کریں۔ مالدار لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، شکایت کی۔ دیکھیے صحابہ کرام میں نیکیوں کا جذبہ کیسا تھا، نیکی نہیں کر پا رہے ہیں آخر شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لو، تم ان کے مقابلے میں ہو جاؤ گے، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر وہ صدقہ اور زکوٰۃ اور حج کے ذریعے مالی عبادات کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں تو تم ان اذکار کی پابندی کرو، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ذکر کی فضیلت، نماز کے بعد اذکار کی فضیلت۔ ہمارے یہاں عالمیہ کیا ہے، تقلید کا فتنہ امت میں ایسا سرایت ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی اماموں کی اندھی تقلید میں سنتوں کا اور شریعتوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں فرض نمازوں کے بعد ان اذکار کی پابندی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ بیشتر مساجد میں فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر یہ تسبیح ختم۔ گلا گھونٹ دیا لوگوں نے اپنے مسلک کی حفاظت اور اپنے مسلک کی خدمت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات کا حکم دیا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کا وقت نہیں ہے، فرض نمازوں کے بعد یہ ذکر کا وقت ہے۔ ذکر اور دعا میں بہت فرق ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے فرض نمازوں کے بعد تسبیحات کا اور اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ تسبیحات اور اذکار کی پابندی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہمارے پاس گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور عبادتوں کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی جن اذکار کی تعداد حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کو اسی تعداد میں پڑھنا ہے، اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں حدیث میں بتلا دیا گیا ہے 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ، تو اس طرح پڑھنا ہے۔ اچھا، ان اذکار کو کیسے ادا کرنا ہے، تسبیحات کو کیسے ادا کرنا ہے، تو اس کا دو طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ایک ساتھ کہیں، ایک ساتھ تینوں کو ادا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ ایک ساتھ ادا کریں۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ گنتے جائیں، 33 مرتبہ گنتے جائیں، پھر جب وہ ختم ہو جائے پھر آئیں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، پھر 33 مرتبہ مکمل کریں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تعداد مکمل کریں۔ دونوں طریقہ درست ہے، دونوں طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے جو سہولت ہے اس پر وہ عمل کر لے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کلمہ لو، لو مانا اگر، لو مانے اگر، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے بشرطے کی تقدیر کے خلاف نہ ہو، بشرطے کی تقدیر کے خلاف نہ ہو۔ اصل میں حدیث میں ایک جگہ منع کیا گیا ہے اگر کہنے سے، کیونکہ اگر کا کلمہ یہ شیطانی کلمہ ہے، شیطان کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ لو کا استعمال نہ کرو، اگر کا استعمال نہ کرو، تو وہاں پر ایک خاص معنی ہے۔ معنی کیا ہے؟ تقدیر کے خلاف، جو بات تقدیر کے خلاف ہوگی وہاں ایسے موقع پر لو کا استعمال نہیں ہوگا، اگر کا استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے اگر میں یہ کرتا تو ایسا ہوتا، اگر یہ کرتا ایسا ہوتا، کسی کا انتقال ہو گیا، حادثہ ہو گیا، وہ آدمی اس میں اپنی ذہانت اور اپنی عقل مندی لگا رہا کہ ایسا ہوتا ویسا کرتا، یہ کرتا وہ کرتا، اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، یہ سب شیطان کے چور دروازے ہیں۔ وہاں تقدیر برحق ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ایسا ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کا استعمال کرنا جائز ہے، اگر کا استعمال کرنا جائز ہے بشرطے کی تقدیر کے خلاف اور اللہ کی قضاء و قدر کے خلاف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔